بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ 18 جز جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارے پاس صورتیں ہیں، آج ایک تو سورہ المومنون ہے جس سے آج ہماری تراویح کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد سورہ نور ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں سے جو کچھ باتیں بہت قیمتی جو شروع میں ان کے بیان کی گئی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی بلیورس کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور آگے جا کے میل فیمیل انٹریکشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو آپ کا آج کا ہمارا جو کانٹینٹ ہے۔ سورہ المومنون کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی کچھ کوالٹیز کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں سے بات شروع کی، قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے ایمان والے۔ اور فلاح جو ہے یہ اصل میں فلاح کہتے ہیں فارمر کو، کسان کو، جو کہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور بڑی محنت کے بعد پھر اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو جو فلاح پانا ہے وہ بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ انسان اوور نائٹ سکسیزفل ہو جاتا ہے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو مومنین ہیں ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، یہ ذرا غور سے نوٹ کر لیں یہ کوالٹیز کیا ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مومن کس کو میں کہتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ نماز میں ان کے خشوع ہوتا ہے، یعنی جب یہ نماز ادا کرتے ہیں تو خشوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں، دوسری بات ہے جب ادا کرتے ہیں تو خشوع سے کرتے ہیں، ان کی انوالومنٹ کیا ہے نماز کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے اپنی ایمان کی حالت کا ٹیسٹ کرنا ہونا تو اپنی نماز کی کنڈیشن کو چیک کر لیں وہ کیسی ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ یعنی خشوع جو ہے یہ خشیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے، یہ ایسا اللہ کا خوف ہے جو ہمارے جسم پہ نظر آتا ہے، یعنی ہمبلنس کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم اللہ کی عبادت یوں کیا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر ایک ہمبلنس ہونی چاہیے، ایکسیسو موومنٹ کو، فجٹنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے، یوننگ وغیرہ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے انسان تھوڑا سا کھا لے، اس کے بعد نماز کی طرف آئے، ورنہ ساری وقت نماز میں بریانی کا جو ہے نا خیال آپ کو آ رہا ہوگا۔ تو تھوڑا سا منچ کر کے پھر بندہ، اب یہ نہیں کہ وہ پورا ہی کھانے کے لیے بیٹھ جائے کہ جی وہ نماز اب بعد میں پڑھیں گے، نہیں، تھوڑا سا کھا کے تاکہ تھوڑی سی بھوک ختم ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان نے پہلے اگر واش روم جانا ہے، واش روم ہوا ہے تاکہ نماز کے بیچ میں اس کو پرابلم نہ ہو۔ اور اسی طرح سے ہماری جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو دور رکھنا، یعنی نماز کے ٹائم پہ کوئی ٹی وی، موبائل فون، یہ وہ سب چیزیں سائڈ پہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب نماز کے بیچ میں آپ کی ٹینشن جو ہے سارا وقت اپنے فون کی طرف ہے کہ کوئی میسج تو نہیں آ رہا مجھے۔ اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ظاہری اعتبار سے، یعنی اندھیرے میں نماز نہ پڑھنا، آنکھوں کو کھول کے نماز پڑھنا، سجدے کی جگہ کی طرف دیکھنا، یعنی یہ کچھ اس کے ظاہری اسپیکٹس ہیں نماز کے جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے اندر نگیٹیوٹی ہے اس کو ریموو کر کے نماز کی طرف جائیں۔ اب ایسا نہیں کہ ابھی آپ کی 1 منٹ پہلے کسی سے لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا کیا ہے، اسی کے ساتھ اللہ اکبر کر کے آپ کھڑے ہو گئے، تو ابھی دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ پھڈا چل رہا ہے، اور آپ پوری نماز میں جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ ابھی نماز سلام پھیرتے کیا جواب دوں گا اس کو۔ اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کسی کو ہیٹ کامنٹس لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے او نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر، اب سوچ رہے ہیں کیونکہ اس نے مجھے جواب دیا اس کا میں نے کیا جواب دینا ہے، تو جو ہے نا سلام پھیرتے ہی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جا کے کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو نکال کے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو اسی لیے انسان کرتا ہے کہ اسٹیٹ آف کامنس میں آ جائے، ریلیکس ہو جائے، اور پھر یعنی وہ سوچ لے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اکثر ہماری نمازوں میں سوائے اللہ کے ذکر کے اور سب کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے، دنیا جہان کی چیزیں اس ٹائم پہ یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر ایسا خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور زیادہ اگر ہو تو پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ ایسے تھو بھی کر سکتے ہیں، یعنی اسپٹ نہیں کرنا، بس ایسے بلو کرنا ہے لیکن اسپٹنگ ایکشن میں ایسے اس طرح کر کے۔ تو لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ کر کے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو شیطان آپ کو خاص طور پہ وسوسے ڈالتا ہے نماز کے بیچ میں وہ ڈسٹرب کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تو دیکھیں 2 کوالٹیز تو اسٹریٹ پہ بتا دی، ایک یہ کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اور جو یوزلیس چیزیں اس سے یہ دور رہتے ہیں۔ یہ مومنین کی ڈیفینیشن ہے کہ جو مومنین فلاح پا چکے ہیں، جو کامیاب ہو گئے ہیں، وہ نماز میں فوکس رکھتے ہیں، اور جو فضول کی چیزیں ہیں، ٹائم ویسٹرز ہیں،
ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے. یعنی یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی سلی چیزوں کے اندر انگیج رکھے، بلکہ اس کا لائف اسٹائل پروڈکٹیو ہونا چاہیے. اسلام آپ کو انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا، لیکن انٹرٹینمنٹ بھی پروڈکٹیو ہونی چاہیے. یوز لیس انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں آپ بلکہ اور ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں. تو اس زکوٰۃ کی ادا کرنے میں وجیلنٹ ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کے معاملے میں پہلے بھی آپ کو کچھ پچھلے ہفتوں میں بتا چکا ہوں کہ کیا ہماری اس کے بارے میں ویو پوائنٹ ہونا چاہیے، آپ کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے لوگ رمضان میں ضرور نکال دیتے ہیں زکاتوں کو، تو ان کو نکالنا اور اس میں تاخیر نہ کرنا کیونکہ ہمارے مال کے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ایکسیپٹ اپنی ازواج کے اور ان کے علاوہ یعنی جو ان کے فار ایگزامپل رائٹ ہینڈ پوزیس ہیں یا جو ان کے حکمیت میں آتے ہیں ان کے ساتھ. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو بھی اس سے زیادتی کرے گا، اس سے یعنی اپنی لیگل ریلیشن شپس کے علاوہ جو کرے گا، کچھ بھی کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرانسگریسرز ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی لمٹس کو توڑنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے، اور جو اس سے کراس کرے گا یعنی اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن شپ کے علاوہ کسی قسم کا بھی ڈیزائر کی فلفلمنٹ کرے گا، یہ ٹرانسگریسر ہوگا. چاہے وہ حرام ریلیشن شپس ہوں یا کہ انسان کسی قسم کی بھی فار ایگزامپل پورنوگرافک ایڈکشن کا شکار ہوا ہو یا کسی قسم کی بھی یعنی فحش چیزوں میں انوالوڈ ہو، یہ سب کی سب ناجائز ہو جاتی ہیں. تو جو مومنین کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے حلال ریلیشن شپس ہیں ادھر تک ہی رہتے ہیں، اس سے آگے ٹرانسگریس نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو اور اپنے وعدوں کو اور پرومسز اور ٹرسٹ کو نبھاتے ہیں. جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، جو کوئی ان کے پاس امانت رکھواتے ہیں امانت پہ خیانت نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی پہلے بھی کہا تھا کہ خشوع ہے ان کی نمازوں میں، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز آنے سے پہلے ہی یہ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی نماز ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ ہمیشہ الرٹ ہوتے ہیں کہ بس نماز کا ٹائم آنے والا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، اچھا بھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کرتے کرتے بالکل قضا ہونے کے 5 منٹ رہ گئے، اس ٹائم پہ آپ نے جا کے نماز پڑھی ہے. تو یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، گارڈ کرتے ہیں اپنی نمازوں کو. اور جو شخص یعنی یہ عادت ڈال لے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے یا یہ عادت ڈالے کہ میں نے اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ وہ اس کو سنتے پڑھنے کا بھی ٹائم مل جائے گا، اس کو نوافل پڑھنے کا بھی ٹائم مل جائے گا، اس کو بہت ساری اور عبادات کا ٹائم مل جائے گا. لیکن جو ہمیشہ لاسٹ منٹ میں پش کرے گا عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی چلا جائے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت میں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی نمازوں کو ادا کریں اور ٹائم پہ پڑھا جائے اور اس کے اندر خشوع بھی رکھا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کی ایک اور ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں. اس کے بارے میں 2 احادیث آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ایک جو حدیث مسند امام احمد میں آتی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کر لیں، اپنے رمضان کے روزے رکھ لیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے تو وہ داخل ہو جائے. کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، صرف 4 چیزیں بتائی گئی ہیں. اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس مرضی سے تم داخل ہونا چاہو ہو جاؤ. اپنی نمازوں میں یعنی نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے اور پراپر اٹائر میں اپنے آپ کو کور کرنا، اور آخری چیز اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرنا، یعنی جو بھی جائز باتیں ان چیزوں کے. تو اس کو کہا جائے گا جس مرضی دروازے سے تم داخل ہو جاؤ. ایک اور حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ یعنی پہلے تو شہداء کا ذکر کیا کہ شہداء وہ بھی ہوتے ہیں جو کوئی شخص جو ہے نا ڈوب کے فوت ہو گیا یا کسی فیمن یا ڈراؤٹ میں مارا گیا یا کسی ایبڈومینل ڈیزیز کی وجہ سے، یا وہ زندہ دفن ہو گیا جو ہے نا کسی گرتی ہوئی بلڈنگ عمارت کی وجہ سے. آگے آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا ثواب کتنا ہے، اپنے اول وقت میں ظہر کی نماز اگر پڑھی جائے تو وہ اس کے لیے دوڑ لگا لیں گے. یعنی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے ریوارڈ کا جو ہے نا باعث بن سکتی ہے، لوگ اس کے پیچھے ریسیں لگانا شروع کر دیں. اور اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، تو لوگ رینگتے ہوئے مساجد کی طرف جائیں. اتنا ان کو شوق ہو کہ ان کو کوئی کتنا روک رہا ہو کہ میں رینگ کے چلا جاؤں گا لیکن جاؤں گا ضرور کہ میں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ فجر اور عشاء پڑھنی ہے. یہ صرف ان 2 نمازوں کا باجماعت پڑھنے کا اجر ہے.
اب میں ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بھائی وہ کیا اناؤنسمنٹ ہو مسجد میں کہ میں رینگ کے مسجد جاؤں. اگر امام صاحب یہ کہیں کہ جی جو بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا اس کو میں ₹1,00,000 دوں گا, کیا ₹1,00,000 کے پیچھے انسان رینگتا ہوا مسجد جائے گا؟ شاید کچھ لوگ کہیں بھائی لاکھ کے تو رینگنا مناسب نہیں ہوگا, چلے 10 لاکھ کے لیے بتا کہ ہاں 10 لاکھ کے لیے اگر رینگنا پڑے تو شاید 50 لاکھ کروڑ روپیہ تب رینگ لیں گے. کروڑ مل رہا ہو ہر نماز پہ تو انسان کے میں تو ہنستا ہوا رینگتا ہوا جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عشاء اور فجر کا جماعت سے پڑھنے کا اجر پتہ چل جائے نا, تم رینگتے ہوئے مسجد جاؤ, اتنا تمہیں شوق پیدا ہو جائے. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کا جن کو پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے, وہ لوگ قرآن اندازیاں کریں کہ جی ایسے ہی جو لوگ پہلے آ رہے ہیں ان کو کیوں چانس مل رہا ہے, اس کی جو ہے نا قرآن اندازیاں کرو کہ ہمیں حق ہونا چاہیے. تو یہ بھی بات جان لیں کہ مردوں کی جو سب سے اچھی صفیں ہیں وہ سامنے والی ہیں, اور عورتوں کی جو سب سے اول صفیں ہیں وہ پیچھے والی ہیں. سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ پچھلی صفوں میں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صبح یہ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کی. اب آخر میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ المومنون کی ان آیات میں, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی وہ لوگ ہیں, یہ جو جتنی بھی کوالٹیز پیچھے بیان کی گئی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں کس چیز کے؟ الفردوس کے, وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو مومنین یہ کام کر لیتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع لے آتے ہیں, فضول چیزوں سے, یوز لیس ٹائم ویسٹنگ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, حلال ریلیشن شپس کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, وعدہ خلافیاں نہیں کرتے, اپنی زکاتوں کو ٹائم پہ ادا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں یہی الفردوس والے تو یہی ہیں, یہی تو ہیں الفردوس والے جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو جو سب سے ہائیسٹ مقام ہے نا جنت کا, اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو. اب سوچ لیں کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہو گیا کہ ہم ان کوالٹیز کو دیکھیں. اور یہ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتوں میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی, گھر جا کے بھی اس کو ضرور دیکھے گا. اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ النور ہے, اور سورہ النور جو ہے یہ آپ کو بہت حد تک بتاتی ہے کہ میل فیمیل انٹریکشن کس بیسس پہ ہونا چاہیے. جہاں پہ بتایا گیا کہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی, کہ اپنی نظروں کو جھکا لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی. لوور یور گیز سے مراد یہ کہ جب بھی آپ نے کسی کی طرف اگر دیکھا اور آپ کی اٹریکشن بڑھ رہی ہے تو نظر جھکا لینی چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کسی کی طرف دیکھتا ہے تو پہلا لک تو جائز ہے, لیکن جب سیکنڈ کلاس وہ دوبارہ سے اس کو گھورنا شروع کرتا ہے تو یہ پھر یہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے. تو اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ کسی کے دل میں اترنے کا وہ نظروں کے ذریعے. ویسے وہ ہمارے کلچر میں کہتے ہیں نا کہ دا فاسٹسٹ وے ٹو اے مینز ہارٹ از تھرو دا اسٹمک. اچھے کھانے کھلا کے آپ لوگوں کے دل جیت جاتے ہیں. جاپان میں وہ کہتے ہیں دا فاسٹسٹ وے ٹو اے مینز ہارٹ از تھرو دا چیسٹ ود اے شارپ نائف. یہ بھی بات سچ ہے, تھرو دا چیسٹ ود اے شارپ نائف, دیٹس دا فاسٹسٹ وے انٹو اے مینز ہارٹ. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دا فاسٹسٹ وے ٹو اینی ونز ہارٹ از ایکچولی تھرو دی آئیز. سب سے پہلے جو اٹریکشن کریٹ ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے, اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ کسی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ایک آج کا مسئلہ ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ فریکوینٹلی آج کوشچن ملتا ہے وہ یہی کوشچن ہے, ڈیلنگ ود اپوزٹ جینڈر. اور یہ پیار, عشق, محبت اور عاشقی اور دیوانگی, پروانگی, بندگی, جو بھی اس کو کہہ لیں آپ, یہ سب سے زیادہ فریکوینٹلی آج کوشچن آتا ہے. میرا ان باکس جو ہے آدھے سے زیادہ سوال یہی ہوتے ہیں, مجھے پیار ہو گیا, مجھے پیار ہو گیا, مجھے پیار ہو گیا, مجھے پیار ہو گیا. صبح شام لوگوں کو پیار ہو رہا ہے, جن سے ہونا چاہیے ان سے نہیں ہو رہا, جن سے نہیں ہونا چاہیے وہاں ہو رہا ہے. امی ابو سے پیار نہیں کرے گا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت پیار ہے, کچھ مجھے بتایا کہ بہت زیادہ ہو گیا, میں کچھ کم کرنا چاہتا ہوں. اس کی یہ والا سوال کبھی نہیں آیا. مجھے اپنے ملک اور قوم سے بڑا پیار ہو گیا, یہ سوال بھی کبھی نہیں آیا. مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار ہو گیا, یہ سوال بھی کبھی نہیں آیا. لیکن ہمیشہ آتا ہے اپوزٹ جینڈر سے پیار ہو رہا ہے, اب بتائیں میں کیا کروں. تو اس لیے میں آپ کو آج ہی انشاءاللہ کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ پیار ہوتا کیوں ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم آف دیز تھنگس انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ, کہ یقیناً ہر دین کا ایک بنیادی کردار ہے, ایک بنیادی کیریکٹرسٹک ہے, اور جو اسلام کا بنیادی کیریکٹرسٹک ہے وہ حیا ہے. اور سورہ نور اور دوسری سورہ احزاب دونوں اس حیا کے بارے میں مردوں کو بھی حکم دے رہے ہیں اور عورتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں. ہاؤ دے شوڈ ڈریس, ہاؤ دے شوڈ لیو دا ہاؤس, ہاؤ دے شوڈ انٹریکٹ ود ون انادر. میل فیمیل انٹریکشن حرام نہیں ہے,
لیکن اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں. حرام نہیں ہے لیکن فری فار آل بھی نہیں ہے. میل فیمیل انٹریکشن میں اگر کسی ضرورت کے تحت کام کیا جاتا ہے تو بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون ہے وہ کسی بازار جا رہی ہے کپڑا خریدنے کے لیے, تو وہ دکاندار سے کہتی ہے بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے, وہ بتاتا ہے بھی اتنے کا ہے, یہ والا کتنے کا ہے, اتنے کا, اچھا یہ پیک کرا دو, ٹھیک ہے نو پرابلم, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح سے کہیں پہ ورک پلیس میں کوئی کام کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اسائنمنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, فائن نو پرابلم. لیکن اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں کہ اچھا تو کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے, دیٹس فرینکلی نن آف یور بزنس. آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے, اچھا موسم کیسا ہے یہ تو ہوتا ہے. موسم کے لیے آپ ویدر ایپ انسٹال کر لیں, بہت جو ہے نا فری ہے, بہت آرام سے مل جاتی ہے آپ کو سارے ویدر, بلکہ اگلے 7 دن کا موسم کا حال پتہ چل جائے گا آپ کو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ اس قسم کی جو بے تکلف گفتگو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو انٹریکشن ہے آپس میں یہ پبلک ہونا چاہیے, پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے. چاہے بہت بھی یعنی مقصد کے تحت بامقصد بات بھی ہو رہی ہو, وہ پرائیویٹلی نہیں ہو سکتی. آپ کسی کو قرآن و حدیث بھی پڑھا رہے ہو نا, لیکن آپ کہیں کہ جی آپ کو پڑھاؤں گا قرآن و حدیث لیکن پرائیویٹ میں نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی 2 نان محرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. تو پرائیویٹ میں نہیں, پبلکلی جس طرح ایک پبلک سیٹنگ ہے اس میں آپ بات کر رہے ہیں, سوال جواب کر رہے ہیں, نو پرابلم, وہ آپ کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے اپنے انٹریکشن کو لمیٹڈ رکھنا ہے. یعنی اگر 1-2 میٹنگس کس کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر تیسری چوتھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیسک کرائٹیریا ہے میل فیمیل انٹریکشن کا. اب آتے ہیں کازز آف عشق کی طرف کہ یہ عشق اصل میں کیوں ہوتا ہے. یعنی ڈسپائٹ نوئنگ دیز گائیڈ لائنس, عشق ہونے کی وجوہات ملاحظہ فرمائیے, ٹھیک ہے. نمبر 1 عشق ہونے کی پہلی وجہ وہ ہے ڈسٹینس فرام دا لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پہلی وجہ یہ کہ جب اللہ کی محبت سے انسان دور ہوتا ہے تو پلاٹ جو ہے نا وہ کرائے کے لیے خالی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ کی محبت تو نہیں ہے دل میں, پھر اب غیر اللہ کی محبت آ جائے گی, کیونکہ پلاٹ خالی ہے نا, دل میں ایک اسپیس ہے, دل کرائے کے لیے خالی ہوا ہے. اب اللہ کی محبت تو نکل گئی یہاں سے. اب ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کی محبت تو آ جائے گی. تو یہ کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان دور ہوتا ہے, یعنی جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو نا, پھر وہ ہر محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے اس سے محبت ہے بھی. اور واقعی میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. تو انسان کو محبت ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ مسئلہ ہے. ایک انسان کی فیلنگز ڈیولپ ہوئی ہیں, نو ایشوز, اب آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے. اب آپ نے کہا نہیں جی میں تو ان کو اپنا نمبر دے کے چھوڑوں گا, یہاں پرابلم آ جائے گا. لیگل طریقے سے پرسو کر لیں کہ جی میں نکاح کا پیغام بھجوا رہا ہوں, بہترین ہے, نو پرابلم. لیکن جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو آٹومیٹکلی ساری باقی محبتیں اس کے تابع ہو جائیں گی کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ عشق ہونے کی دا نیڈ ٹو بی لوڈ. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے, ریسرچ نے ثابت کیا کہ جن کو گھر میں پیار نہیں ملتا ان کو گھر سے باہر پیار کی نیڈ پیدا ہو جاتی ہے. اگر انسان کا دل بھرا ہوا ہو نا محبت سے, یعنی گھر والوں نے خوب پیار محبت دیا اس کو, پھر اس کے دل میں اس کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوتا. وہ پھر دوسروں کے لائکس اور اپریسیشن کے پیچھے نہیں جا رہا ہوتا. کہتے بھی مجھے بڑا پیار ملا ہے الحمد للہ, مجھے کسی کا وہ سپورٹ کی ضرورت نہیں, کہ مجھے کوئی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مجھے ویلیڈیٹ کرے کہ جی میں بھی آپ سے بڑا محبت کرتا ہوں. وہ آلریڈی ماشاء اللہ وہ سیلف کانفیڈنٹ ہے, سیلف اسٹیم اس کی ہائی ہے, کیونکہ بچپن میں اس کو اچھا خاصا پیار مل گیا. تو وہ کسی کے پیچھے بھاگتا جو نا بھاگتا پھرتا نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کو گھر میں پیار نہ ملا ہو, اسی لیے میں ماں باپ کو نارملی یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ گھر میں آپ کے بچے جب بھی آپ سے ٹائم مانگیں آپ ان کو ٹائم دیں. آپ کی بیٹی چھوٹی جو ہے اگر آپ کے پاس آتی ہے, آپ کو کوئی ڈرائنگ دکھاتی ہے, کوئی آرٹ ورک دکھاتی ہے, اس کو ٹائم دیں. ورنہ اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو یونیورسٹی میں جاوید اس کو ضرور ٹائم دے گا. جاوید سے بچیں. اور اگر آپ کا بیٹا ہے اور بیٹا چھوٹا سا یہ 7-8 سال کا ہے, وہ آتا ہے امی کے پاس, امی میں نے چھکا لگایا, امی اس کے منہ پہ چھکا لگا دیتی کہ بیٹا چھکا لگایا میرے باپ پہ احسان کیا تم نے, میں دیکھو کھانا پکا رہی ہوں, فون پہ بات کر رہی ہوں, یہ ہے وہ ہے, بڑا تم نے احسان کی چھکا لگا کے. تو اب پتہ کیا ہوگا, اس کو کالج میں پروین لفٹ کرائے گی کہ کیا مجھے ماں نے تو کبھی پوچھا نہیں, لیکن پروین میری بڑی خیر خواہ ہے. تو اس کو لگا کہ یہ محبت سچی ہے, ماں کی محبت 2 نمبر تھی, باپ کی محبت 2 نمبر تھی, یہ اصلی محبت مجھے آج مل رہی ہے. تو اس کے پیچھے جو بھی ایجنڈا ہے, تو اس لیے اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائیں, ٹھیک ہے. تو ابھی ٹائم دے دیں, دیٹس دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو ود دیم.
تیسری چیز ہے سانگز، ناولز اور لو اسٹوریز. جن لوگوں کا صبح شام اس پہ گزرتی ہے نا، گانے سنے، پیار، عشق، محبت، عاشقی، دیوانگی، تجھے پوجا ہے، تیری عبادت کی ہے، تیری چاہت میں میں دیوانہ ہو گیا، پروانہ ہو گیا، یہ جو سنتے رہتے ہیں نا، ان کا دماغ میں بس یہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، بس یہی عشق، محبت، پیار ہی سب کچھ ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے کس پرپس کے لیے پیدا کیا. انسان صبح شام پیار محبت، پھر بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کا اور دماغ خراب ہو رہا ہے، پھر لو اسٹوریز اور ناول پڑھ پڑھ کے اور بیچارہ مینٹلی انسٹیبل ہو رہا ہے، اور اس کو پھر لگتا ہے کہ بس اس کو پھر پیار بڑے زور سے آ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے پیار ہونا چاہیے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا ڈیپ پوائنٹ ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پیار نہیں ہوتا، ہمیں پیار ہونے سے پیار ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ہمیں پیار نہیں ہوتا، ہمیں پیار ہونے سے پیار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ساروں کو ہو رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ہو رہا، میں اتنا کمزور کیوں ہوں، بچپن میں ماں نے آیوڈین والا نمک نہیں دیا، میں کیوں اتنا کمزور ہوں، مجھے کیوں نہیں پیار ہو رہا. ہر کہانی میں، ہر ناول، ہر گانے میں لوگوں کو پیار ہو رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ہو رہا، میں اتنا وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی انسان کو بہت ڈیریل کرتی ہیں. ایک اور وجہ ہے ہیونگ ویک کیریکٹر. اگر انسان کی اپنی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ نہ ہونا تو وہ پھر پیئر پریشر میں آ جاتا ہے، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے. اگر اس کی اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے، اس کو پتہ کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، میں دین اسلام پر ہوں، جو اللہ کی بات ہوگی، جو رسول کی بات ہوگی، وہ میرے لیے نمبر 1 ہے، کسی اور کی بات میں نہیں سن رہا. دس از اے اسٹرانگ پرسنالٹی. لیکن اگر پرسنالٹی ویک ہے کہ نہیں چلو دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز وغیرہ وغیرہ، پھر کیا ہوگا کہ وہ بیچارہ ڈگمگا جائے گا. تو آپ کو اپنے کیریکٹر کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ بھائی نہیں، نو مینز نو، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی میرے پہ پریشر کریٹ ہو جائے، نہیں میں نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کو نہیں پسند، نبی نے منع فرمایا، ختم ہوگی بات، اینڈ آف اسٹوری، نو فردر کوشچنس. دس از اسٹیٹ آف یور کیریکٹر. اور اگر کیریکٹر ویک ہے، آپ ہر کسی دوسرے بندے سے جو ہے نا انسپائر ہو رہے ہیں، امپریس ہو رہے ہیں، تو پھر لوگ آپ کو کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لوگ آپ کے ساتھ اس طرح سے آ جائیں گے. تیسری چیز ہے، یا تو پانچویں چھٹی ہوگی بلکہ، آبسیشن ود گلیمر. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں نا، کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کس طرح لگ رہا ہوں، تو بیوٹیفیکیشن کے بارے میں زیادہ فوکس کرتے ہیں، ناٹ بائی دی انٹرنل اسٹیٹ آف دا ہارٹ. تو اگر کوئی ہمیں 2 کمپلیمنٹس دے دے، ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. اگر کوئی ہمیں کمپلیمنٹ دیتا ہے نا کہ جی ماشاء اللہ یو لکنگ ویری پریٹی اور یو لکنگ ویری ہینڈسم، تو ہمیں لگتا ہے بس یہی اسی نے مجھے اپریشیٹ کیا زندگی میں، آج تک کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، اس کو میری صحیح ورتھ سمجھ میں آئی. حالانکہ یو آر ناٹ جسٹ دی آؤٹر، یو موسٹلی یو دی انر. آپ کی اندر کی پرسنالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے بنسبت وہ جو آپ باہر سے. تو سم ٹائمز آبسیشن ود گلیمر، بیوٹی، ہر وقت اس قسم کے میگزینس دیکھنا، ہر وقت اسٹائل کی فکر کرنا، یہ بھی انسان کو جو ہے نا ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے. ناٹ گارڈنگ یور ماڈسٹی، اپنی خود شرم و حیا کی حفاظت نہ کرنا، خود ایسے کام کرنا جو بے شرمی والے ہیں، فری مکسنگ زیادہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر، زیادہ فرینک ہو جانا، زیادہ وہ کہتے ہیں چمی ہو جانا لوگوں کے ساتھ، اس قسم کا اگر رکھیں گے تو خود اپنی حفاظت نہیں کرے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس ٹریپ میں پھنس جائیں. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سورہ میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. شیطان جو ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اتارے گا. پہلے کہے گا کہ دیکھو کیجول فرینڈشپ میں کیا ہے، واٹس دا پوائنٹ، واٹس دا ہارم ان کیجول فرینڈشپ. فرینڈشپ ہے، اس میں کیا ہے، تھوڑا بہت یوں کر لیا تو کیا ہوگا، چلو اس طرح کر لیا تو کیا ہوگا، ساتھ کافی پینے چلے گئے تو کیا ہوگا، چلو سنیما میں مووی دیکھ لی تو کیا ہوگا، چلو ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہوگا، گھومنے پھرنے چلے گئے تو کیا ہوگا. اسی طرح کرتے 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 وہ انسان کو زنا تک لے جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ڈو ناٹ گو نیئر زنا. اور انسان اسی طرح سے اپنی جب شرم کی حفاظت نہیں کرتا، حیا کی حفاظت نہیں کرتا، آہستہ آہستہ وہ خطوات شیطان میں اترتا چلا جاتا ہے until the person ends up committing major sins. Then having ample free time، جو بہت ہی ویلا شخص ہوتا ہے نا، بہت ہی فارغ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں idle mind is the devil's workshop. بہت ہی فارغ ہے تو وہ اس کو بھی دماغ میں نا پھر شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے. تو بہتر یہ کہ یوز یور ٹائم ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. کوئی اچھی ہابیز رکھیں، کوئی اچھے اسپورٹس، پاس ٹائمز، یعنی ایسی کچھ چیزیں رکھیں جس میں آپ انگیج رہیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں. کیونکہ جب انسان جتنا فری ہوتا ہے پھر اس کے دماغ میں اتنے زیادہ شیطان اس پہ اٹیکس کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو اوٹ پٹانگ قسم کے خیال لے کے آتا ہے. جو بندہ بزی ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. میرے اپنے فادر مجھے کہا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جب وہ حسن عبدال میں تھے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ اتنا تو نہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے نا درس قرآن و حدیث تو نہیں ملتے تھے، لیکن ایک چیز تھی جو انہوں نے بڑی اچھی تھی ان کے ساتھ، وہ یہ کرتے تھے کہ وہ لڑکوں کو نا اپنے ہوم ورک وغیرہ کے بعد اسپورٹس میں لگا دیتے تھے. اتنا ایگزاسٹ کرتے تھے، اینڈ ہر ٹیم میں ان کو کرکٹ بھی کھلا رہے ہیں، فٹ بال بھی کھلا رہے ہیں، ہاکی بھی کھلا رہے ہیں، ٹینس بھی کھلا رہے ہیں،
باسکٹ بال بھی کھلوا رہے ہیں. تو بچہ جب 5-6 اسپورٹس کھیل کے جب رات کو سونے کے لیے آتا ہے, ہی از ایز گڈ ایز ڈیڈ. وہ بیچارہ ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا. تو اگر انسان پروڈکٹیولی کسی گیمز وغیرہ میں بھی انوالوڈ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صبح شام ہی کھیلتا رہے اور اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا لے, لیکن ایک طریقہ ہے کہ جب اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں نا, پھر آپ کے پاس ان فضول چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا. جو انسان بہت ہی فارغ ہوتا ہے, جس طرح ہم نے اکثر دیکھا ہے لڑکے جو ہے وہ جو نا جنا سوپر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, ہو رہا ہوتا ہے طواف. ہاں یہ جو نا یہ کلمات ادا نہیں کر رہے ہوتے, لیکن باقی طواف تو چل رہا ہوتا ہے. کسی کالج کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا بہت فارغ ہے, بہت فارغ ہے. اتنا فری ٹائم ہے جس کی مطلب ہمیں اتنا فری ٹائم ہے, ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے. شاید کوئی پیسے آ جائیں, ٹیکس وغیرہ کم ہو جائے. فری ٹائم لوگوں کو ایکسپورٹ کریں گے. جی ہم پاکستان کے پاس ٹائم بڑا ہے, آپ لوگوں کو ٹائم کی ٹینشن ہے, ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہے, وافر مقدار میں لے جاؤ, ہمارا سارا ٹائم لے جاؤ. تو یہ مسئلہ ہے. اور آخر میں ناٹ ہیونگ رائٹ رول ماڈلس. آپ کے رول ماڈلس کون ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کوسچن. اگر آپ کے رول ماڈلز یہی ایکٹرز, ایکٹریسز, میوزیشین, سنگرز, ڈانسرز ہیں, تو ان کا جو لائف اسٹائل ہے آپ اسی کو کاپی کریں گے. اگر آپ کے رول ماڈلز صلاح الدین ایوبی ہیں اور خالد بن ولید ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں اور عمر بن الخطاب ہیں اور عثمان بن عفان ہیں اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ آپ کے رول ماڈلز ہیں, پھر آپ کی نگاہ کہیں اور ہوگی. اگر آپ کے رول ماڈلز حضرت مریم ہیں, حضرت آسیہ ہیں, حضرت خدیجہ ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حضرت زینب ہیں, تو پھر آپ کی نگاہ کہیں اور ہوگی. لیکن اگر آپ کے رول ماڈلز یہی ہیں, سنگرز, ایکٹرز, ایکٹریسز, تو پھر آپ بھی انہی کی طرح بننا چاہ رہے ہیں. جو وہ اپنے ڈراموں میں, فلموں میں دکھا رہے ہیں, آپ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے بھی ہائیسٹ گول ان لائف جو ہے نا وہ یہی ہے کہ میرا بھی کسی سے افیئر ہو جائے, بس یہ میری زندگی کا بگن آل اور اینڈ آل ہے. تو اس لیے اپنے رول ماڈلس کو چنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی ترغیب دیں کہ وہ ایسے لوگوں کے قصے, کہانی اور واقعات پڑھیں جو پیپل آف سبسٹنس تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری غلطیاں کو, تائیں گناہوں کو معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.